السلام علیکم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آپ نے سوال کیا ہے تصویر اور ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق تصویر اور ویڈیو دونوں ہی جائز نہیں ہیں، اس لیے کہ اہل علم شروع سے لے کر اس پر حرمت کا فتویٰ لگاتے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اب رہا یہ مسئلہ جی فلاں عالم بنواتا ہے، فلاں عالم بنواتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمیں زیب ہی نہیں دیتی کہ ہم یہ بات یہاں کریں کہ چونکہ فلاں عالم یہ کام کرتا ہے لہذا یہ جائز ہے۔ کسی عالم دین کے عمل کی وجہ سے کسی کام کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب سے اگر نماز کے دوران رکوع یا سجدہ چھوٹ جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی بالکل، سجدہ سہو کا سلسلہ شریعت نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اگر کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے نماز کا یا کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو سے اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ تالاب میں اگر کتا نہا رہا ہو تو پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ اس کا تعلق پانی کی مقدار کے ساتھ ہے۔ اگر تو چھوٹا سا تالاب ہے تو لازمی بات ہے وہ پانی نجس ہو گیا، لیکن اگر تالاب بہت بڑا ہے تو پھر وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ جس طرح کے ہمارے ہاں دریا ہیں، نہریں ہیں، تو وہاں پر اتنی زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے اور مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ یہ دریا، یہ نہریں، یہ ندیاں کتنے کتنے کلومیٹر لمبی ہوتی ہیں۔ مثلا میرے گھر کے پاس سے ایک نہر گزرتی ہے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور وہ نہر ہیڈمرالہ سے نکلتی ہے، اور یہ ہیڈمرالہ سے نکل کر بدو ملی تک پہنچتی ہے اور وہاں جا کے یہ دریائے راوی میں گرتی ہے۔ اب اس نہر کی لمبائی 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے کم و بیش، تو 100 کلومیٹر پانی جا رہا ہو اور نہر بھی بھری ہوئی ہے تو اس میں اللہ بہتر جانتا ہے 100 کلومیٹر کے ایریے میں کتنے کتنے کہاں کہاں کتے نہا رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا کان الماء فوق القلتین فلا يحمل الخبث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پانی جب 2 بڑے بڑے مٹکوں سے زیادہ ہو تو وہ نجاست کو نہیں اٹھا سکتا۔ اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی کتا اگر کپڑوں کو لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے کتا ایک نجس جانور ہے، اس سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ هذا ما عندي واللہ تعالی اعلم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ نماز کے دوران آخری رکعت میں کسی نے ہنسا دیا تو کیا نماز ٹوٹ گئی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نماز کے دوران کہہ لگانے سے نماز ٹوٹتی نہیں، انسان گناہ گار ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ کی نماز ٹوٹی ہی نہیں تو آپ اس کو دوبارہ کیوں پڑھیں گے؟ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ سورہ کہف جمعہ والے دن پڑھنا، بعض لوگ اس کی فضیلت بتاتے ہیں، اس بارے میں جو حدیث ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ حدیث نسبتاً ذرا تھوڑے سے دور کسی کتاب میں موجود ہے، مسند الشافعی کی روایت ہے، اور وہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ جو مسلمان بھی جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک روشنی میں رکھتے ہیں، اس کے لیے یہ نور ہوگا قیامت کے اندھیرے میں، قبر کے اندھیرے میں، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ رب العزت اسے روشنی عطا فرمائیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے دفتر میں لوگوں کو جمع کر کے جمعے کا خطبہ دیتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ میرے علم کے مطابق ان کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے،
اس لیے کہ جمعے کا خطبہ مسجد میں ہوتا ہے، یا میں اگر تعداد بہت زیادہ ہو تو زیادہ سے زیادہ کھلے میدان میں ہو سکتے ہیں۔ جمعہ خطبہ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔